الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات اور کائنات کی اشیاء کو، یعنی دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کو انسانوں کی خدمت کے لیے بنایا، اور اس دنیا کو انسانوں کے لیے ایک آزمائش گاہ قرار دیا، یعنی یہ دنیا انسانوں کے لیے ایک امتحان گاہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے ذمے کچھ ذمہ داریاں عائد کر کے ساری کائنات اور اس کی چیزوں کو اس کے خدمت کے لیے مامور کر دیا، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا۔ اب انسانوں کو چاہیے اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمتوں سے جو اشیاء کے شکل میں عطا فرمائی ہیں، ان سے ٹھیک فائدہ اٹھائے، اور احکام خدابندی کا پابندی کے ساتھ خیال رکھے کہ کہیں کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ اس کے ناراضی کا سبب بنے۔ اب اس کے لیے دو کامیں انسانوں کے لیے اہم ہو گئیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کائنات کی حقیقت کیا ہے، یعنی دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور جو دنیا میں 18,000 کم و بیش اللہ نے مخلوق پیدا فرمائی ہیں، جسے ہم زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، شجر، حجر، ندی، نالے، طرح طرح کے طیور سے مراد پرندے، اور طرح طرح کے حیوانات، جمادات اور نباتات جو پیدا فرمائے، ان سے کس طرح سے کیسے فوائد حاصل کریں، کیونکہ اللہ نے جتنی چیزیں دنیا میں پیدا فرمائی ہیں، ان تمام چیزوں کی کچھ خاصیتیں ہیں، ان کے کچھ فوائد ہیں، ان کے کچھ مضرات بھی ہیں۔ اب ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے، ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں علم کی ضرورت پڑے گی۔ بغیر علم کے ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ کائنات کی حقیقت کیا ہے، اور کائنات کے اندر جو 18,000 کم و بیش مخلوق پیدا کیے ہوئے ہیں،
اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے اس میں ہم بھی شامل ہیں، یعنی انسان بھی شامل ہے، ان تمام کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، ان کے تمام فوائد کیا ہیں، اور ان سے تمام انسانوں کو کیسے فائدے حاصل ہوں گے، کس طرح سے انسان اسے بڑھتے کہ جیسے اس کو فائدہ ملے، یہ ساری چیزوں کو جاننے اور سمجھنے کے لیے اسے علم کی ضرورت ہے۔ اور وہ علم اللہ تبارک و تعالی جب انسان کو دنیا میں پیدا فرماتا ہے، جیسے ہی وہ انسان دنیا میں آتا ہے، وہ تینوں وہ علوم اس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ اب آپ فرمائیں گے، جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا چیز ہے جو انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ تمام علوم ساتھ میں آ جاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو میں آپ سے عرض کروں کہ علوم کی وہ 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو حواس خمسہ ہے، اور ایک عقل ہے، اور تیسرا جو ہے وحی۔ پہلا حواس خمسہ، دوسرا عقل، اور تیسرا وحی۔ اور میں نے آپ کے سامنے وحی کا جو تذکرہ ابھی جو کر رہا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں، آج کا عنوان بھی درس قرآن کا ہی ہے کہ وحی کی حقیقت اور وحی کے آنے کی ضرورت کیا رہی، وہی آج میں آپ کے سامنے درس قرآن میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین 3 چیزوں کے ساتھ انسان کو پیدا فرماتے ہیں۔ ایک تو اسے حواس خمسہ عطا فرماتے ہیں، دوسرا اسے عقل دیتے ہیں، اور تیسرا اس کے ساتھ وحی کا معاملہ ہوتا ہے۔ حواس کسے کہتے ہیں؟ حواس یعنی آپ کا آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، منہ ہے، ہاتھ اور پیر ہے، اس کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ ہاتھ کے ذریعے آپ کام کرتے ہیں، آنکھ کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں، زبان یعنی منہ کے ذریعے آپ کھانے کا استعمال کرتے ہیں، اور اسی منہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 2 نعمتیں اور عطا فرمائی ہیں، ایک کا نام دانت ہے، دوسرے کا نام زبان ہے۔ دانت کے ذریعے آپ اشیاء کو چباتے ہیں اور زبان سے اس کی لذت لیتے ہیں، یہ آپ کو پتہ چلتا ہے زبان سے کہ یہ کڑوا ہے یا میٹھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے منہ کے ہی اندر 32 دانت عطا فرمائے، ان 32 دانتوں کے اندر وہ 4 قسموں پر مشتمل ہیں۔ ایک وہ حصہ ہے جو اشیاء کو کاٹتا ہے، ایک وہ چیز ہے جو اس اشیاء کو باریک کرتا ہے، ایک اور چیز ہے جو اس کو ایک دم ملیح میٹ کرتا ہے، ایک دانت کا وہ حصہ ہے کہ جو ان چیزوں کو لعاب میں بدلتا ہے جس سے کہ آپ کے شکم کے اندر جانے میں آسانی ہوتی۔ تو رب تعالیٰ نے حواس خمسہ عطا فرمائی، یعنی آنکھ دیا، کان دیا، ناک دیا، منہ دیا، ہاتھ اور پیر دیا، اور ان سب کے کام کرنے کے الگ الگ حد بتائے۔ میں آپ کے سامنے بتا رہا تھا کہ حواس اللہ رب العالمین نے 3 چیزیں پیدا فرمائی ہیں انسان کے ساتھ، اور ہر ایک کی کچھ ترتیب ایسی ہے کہ ہر ایک اپنے دائرے ہی کے اندر ان کا ایک حد متعین ہے، وہ اپنے دائرے ہی کار کے اندر کام کر سکتے ہیں، اس کے آگے کام نہیں کر سکتے ہیں۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، زبان کا کام چکھنا ہے، دانتوں کا کام چبانا ہے، کان کا کام سماعت کرنا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو آپ سماعت کریں گے، ہاتھ کا کام عمل میں لانا ہے، پیر کا کام حرکت کرنا ہے، چلنا اور پھرنا ہے۔ یہ ہے آپ کا ایک حواس۔ اب اس کے بعد دوسرا نام آتا ہے، دوسرا علم جو ہے وہ آپ کا عقل ہے۔ اور عقل کسے کہتے ہیں؟ عقل کا کام ہوا ہے کہ جہاں حواس خمسہ کام آنا بند کر دیتے ہیں، حواس خمسہ کا جو دائرہ کار ہے جب وہاں جا کر کے وہ محدود ہو جاتے ہیں، ان سے آگے وہ چیز کو نہیں سمجھ سکتے اور نہ بتا سکتے۔ مثلا حواس کا کام ہے کہ
کہ کسی دیوار کو دیکھ کر کے آنکھ نے دیکھا، فوراً پتہ لگا لیا کہ یہ دیوار کا فلاں کلر ہے، لیکن اسی دیوار کے کلر کو عقل کے ذریعے آپ پہچاننا چاہیے، بتانا چاہیے تو نہیں بتا سکتے۔ مثلاً آپ سے نے آنکھ بند کر لیا، آپ نے اس دیوار کو نہیں دیکھا ہے، اس کے کلر کو نہیں دیکھا ہے، اور آپ کے آنکھ کو بند کر کے لایا گیا اور کہا گیا کہ فلاں اس دیوار کا کلر کیا ہے ذرا بتاؤ، تو آپ نہیں بتا سکتے، کیونکہ عقل کا کام رنگوں کا بتانا نہیں ہے، وہ آنکھ کا کام ہے۔ ہاں، عقل کا کام یہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے حواس خمسہ کا کام کرنا بند کر دیتے ہیں، جہاں سے حواس خمسہ کا حد ختم ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، مثلا جیسے آپ نے دیوار کو آنکھ کے ذریعے دیکھا، اس کا کلر پہچانا، اب اس کے بعد یہ عقل، وہ آنکھ کا کام یہ نہیں ہے کہ یہ دیوار کیسے بنی اور کیا بنایا، کس نے بنا، نہ، یہ اب آپ کو عقل کے ذریعے سمجھنا پڑے گا۔ عقل آپ کو یہاں بتائے گی کہ یہ بنایا ہے کسی انسان نے، اب کس نے بنایا ہے اب اس کو آپ کچھ لوگوں سے معلوم کریں گے تو جا کر کے بتائے گا، اور آپ کو معلوم ہوگا وہ کہاں سے حاصل ہوا، یہ عقل کے بنیاد پر۔ عقل یہ بتائے گی کہ بنایا ہے کسی انسان نے، اب بنانے والا کاریگر بہت اچھا تھا، بنانے والا معمار بہت عمدہ تھا، اب اس کے بارے میں آپ تحقیقات کریں گے، تو یہ عقل کا کام ہے۔ اور عقل بھی ایسا نہیں ہے کہ عقل کا کام غیر محدود ہے، عقل بھی ایک حد پہ جا کر کے رک جاتی ہے، اس کا بھی ایک معیار ہے، اور اس کا عقل کا معیار کیا ہے؟ معیار یہ معیار ہے کہ مثلا انسان نے سامان کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد محسوس کیا، دیکھا، یہ حواس کا کام، اور اس کو عقل کے ذریعے سمجھا کہ کسی نے بنایا، یہ انسان کا کام ہے، اور بنانے والا معمار رہا، اور معمار کی حیثیت بڑی اچھی رہی، تب تو اتنی عمدہ دیوار بنایا، یہ عقل کا کام ہے۔ اب اس کے بعد ایک چیز اور آتا ہے اب، جس کا نام وحی ہے۔ وحی کا کام وہ ہے جہاں عقل کا کام آنا بند ہو جائے، جہاں سے عقل کام کرنا بند کر دے، وہاں سے وحی کا کام شروع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر تعمیر آپ نے دیکھا، عمارت دیکھی، اب عمارت کو کیسے بڑھتا جائے، عمارت کو کس طرح سے استعمال کیا جائے، جس سے اللہ اور رب العالمین جو خلاق کائنات ہے، جو خالق مالک ہے اس کائنات کا، اس کے مرضی کے خلاف یہ عمارت استعمال میں آئے، اس کے لیے آپ کو عقل کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کے لیے آپ کو وحی کی ضرورت پڑے گی۔ اسی ضرورت کا نام ہے جس علم کے ذریعے، جن ذرائع کے ذریعے یہ بات آپ کو معلوم ہو، اسی کا نام وحی ہے۔ اب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو باتیں اور ایک بات بتاتے چلوں، عرض کرتا چلوں کہ وحی رب تعالیٰ نے اس جگہ سے کام کیا، وحی اس کو دیتا، اس کو پاس بھیجتا ہے۔ اب آپ کہیے کہ وحی کیا ہر انسان کو آتی ہے؟ نہیں، وحی رب العالمین مخصوص بندوں پر، مخصوص بندوں میں سے کسی بندے کو مخصوص کر لیتا ہے، اسے پیغمبرانہ درجہ دیتا ہے، پیغمبر بناتا ہے، اور پیغمبر بنانے کے بعد اس کے ذمے نزول وحی فرماتا ہے، اور ان وحیوں کے جو نازل ہوتے ہیں ان وحیوں میں انسانوں کے تعلق سے احکامات ہوتے ہیں کہ آپ بندوں میں ہمارے ان طرحوں سے ان باتوں کو پھیلائیے، جس سے کہ وہ آپ کے بات کو مان کر کے ہمارے اور اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو سمجھیں اور جانیں، اور ہم سے ان کا جوڑنے کا کام آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہے نبوت کا کام، کار نبوت، اور یہ ہے پیغمبر کا شان۔ تو پیغمبر کے اوپر صرف وحی نازل ہوتی ہے، پیغمبروں کے علاوہ کسی پر وحی نہیں نازل ہوتی، کیونکہ وحی اتنا اعلیٰ مقام ہے کہ ہر خاص و عام اس کو سمجھنا چاہے تو نہیں سمجھ سکتا۔ جس کو اللہ دے گا عقل، جس کو اللہ سمجھ دے گا وہی اس کو سمجھ سکتا ہے، اور اللہ اپنے علم کے مطابق کس بندے کے اندر یہ صلاحیت ہے، اسی بندے کو مخصوص کر کے اس کو پیغمبر کا درجہ دیتا ہے، اور اس کے اوپر وحی کا نزول فرماتا ہے۔